بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبات جماعت ششم مضمون اسلامیات، آج دوسرے ہفتے کی دوسری کلاس یعنی ہم حصہ دوم پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایام رضاعت۔ اس سے پہلے ٹاپک میں آپ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں پڑھ لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کیا تھی، عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبدالمطلب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 12 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی یا 9 ربیع الاول، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ 2 نام رکھے گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ان کا نام کیا رکھا تھا؟ احمد، اور دادا نے کیا نام رکھا تھا؟ محمد۔ تو یہ جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا۔ اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی اس سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ عام الفیل، ٹھیک ہے۔ اور اس سال وہ والا واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے اس کو عام الفیل کہتے ہیں۔ اب جو ہمارا ہے وہ ایام رضاعت۔ رضاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو بچوں کو جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو جو دودھ پلایا جاتا ہے یہ ہوتا ہے رضاعت، یعنی ایام رضاعت ان کا جو دودھ پینے کا عرصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پڑھیں گے۔ اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی تو اب رضاعت بھی کرنی ہے۔ تو عرب کا دستور اس وقت کیا تھا کہ عرب کا دستور یہ ہوتا تھا کہ جو شہر کے لوگ ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی کہاں بھیج دیا کرتے تھے؟ گاؤں دیہات۔ کیوں بھیجتے تھے؟ تاکہ وہ صحت کے اعتبار سے ان کی پرورش اچھی ہو جائے اور وہ فصیح زبان سیکھے۔ یعنی چونکہ آپ جانتے ہیں کہ شہر میں جو ہے وہ آلودگی وغیرہ یہ سب چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، جبکہ گاؤں دیہات کی جو فضا ہوتی ہے وہ تر و تازہ ہوتی ہے، وہاں کی خوراک بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو وہاں میں جو وہاں پر پرورش پانے والے بچے بھی کیا ہوتے ہیں؟ صحت مند ہوتے ہیں۔ تو عرب بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کو اسی وجہ سے بھیج دیا کرتے۔ اسی طرح جو شہر کی جو زبان ہوتی ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ مختلف زبانوں کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے ہمارا کراچی شہر اگر آپ دیکھیں تو اردو کی زبان میں جو ہے ہم یہاں پر بہت ساری زبانوں کے الفاظ استعمال کر ہوتے ہیں۔ زیادہ تر ہم لوگ اب انگلش بھی زیادہ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ جو مکہ شہر تھا وہاں پر عربی زبان اتنی زیادہ فصاحت سے نہیں بولی جاتی تھی۔ گاؤں دیہات میں جو ہے وہ بہت زیادہ فصیح اور اچھی عربی بولی جاتی تھی۔ تو اسی وجہ سے بھی جو ہے وہ لوگ اپنے بچوں کو گاؤں دیہات بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہ کیا کریں؟ اچھی اور فصاحت والی جو ہے وہ عربی سیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے بھی جو ہے ان کو کیا کیا؟ وہاں پر بھیج دیا۔ کچھ دن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس رہے تھے، اور پھر جو ہے وہ عرب سے، اور یہ ہوتا تھا کہ وہاں سے گاؤں دیہات سے عورتیں آتی تھیں شہر کی طرف اور وہاں سے جو نومولود بچے ہوتے تھے ان کو لے جایا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی کون تھی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ رضاعت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے یہ کون تھی؟ یہ بنو سعد کے قبیلے سے تھی اور نیک خاتون تھی، بہت غریب بھی تھی۔ جب آج یہ عورتیں جب آ رہی تھیں گاؤں دیہات سے مکے کی طرف تو یہ ان کا جو سواری تھی یہ بہت زیادہ کمزور تھی، اور قافلے والے جو ہے قافلے والوں سے پیچھے رہ گئی تھی، پورا قافلہ آ رہا تھا تو یہ تھی، اور ان کے شوہر تھے قافلے والے سے بالکل پیچھے رہ گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کیا ہوئی ان کی کہ جب یہ آئیں انہوں نے جیسے ہی حضرت حلیمہ نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا تو جب سواری پہ بیٹھی تو ان کا جو اونٹنی تھی اس کا دودھ بھی بڑھ گیا، اور جو ان کی سواری تھی یعنی جو گھوڑا، کچھ روایات میں آتا ہے گھوڑا، کچھ روایات میں آتا ہے کہ اونٹنی تھی ان کی سواری، تو جو ان کی سواری تھی وہ تر و تازہ ہو گئی۔ کیسے؟ پہلے جب شروع میں جب یہ آ رہی تھی مکہ کی طرف تو ان کی جو سواری تھی وہ کمزور ہونے کی وجہ سے، لاغر ہونے کی وجہ سے قافلے والوں سے پیچھے رہ گئی، اور قافلے والے طعنہ دیتے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہمیں دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو۔ تو اس طرح سے جب یہ واپس آئی تو ان کی جو سواری تھی وہ تر و تازہ ہو گئی، تندرست ہو گئی، اور جو ہے وہ واپس جاتے ہوئے ان کی جو سواری تھی یہ خود جو ہے وہ قافلے والے سے بہت آگے نکل گئی۔
تو قافلے والوں نے حیرانی سے پوچھا بھی کہ حلیمہ یہ وہی سواری ہے جس پر تم آئی تھی؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ ہاں یہ وہی سواری ہے جس پر میں آئی تھی، اس سواری کا جو معاملہ ہے وہ بہت بڑا عجیب ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب اپنے گھر گئیں، داخل ہوئے اپنے گھر میں گاؤں میں، تو ان کے جو گاؤں میں تھا وہ ایک قحط پڑ گیا تھا، قحط تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کیا ہوا، ان کے گاؤں میں جو قحط تھا وہ کیا ہو گیا، دور ہو گیا، ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ان کی جو ہے وہ عورتوں کی جو ہے وہ بکریاں تھیں جو یہ لوگ چراتے تھے اور بکریوں سے دودھ حاصل کرتے تھے، تو چونکہ قحط تھا اور بکریاں کمزور بھی تھیں تو ان کا جو ہے وہ دودھ زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت یہاں پر بھی جو ہے وہ نظر آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے جب ان کی بکریاں جو ہے وہ چرنے گئی ہوئی تھی، جب واپس آئیں تو ان کے جو تھن تھے وہ دودھ سے بالکل بھرے ہوئے تھے۔ سب عورتوں کو جو ہے وہ حیرانگی بھی ہوئی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہوا۔ تو یہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو ہے یہ سب ہوا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو ان کی تمام برکات کا جو ہے وہ اندازہ ہو گیا تھا، اور انہوں نے کہہ بھی دیا تھا کہ یہ جو ہے اس بچے کی برکت سے جو ہے یہ ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ اچھا جی، تو اب یہ جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیر خارگی ختم ہوئی، شیر خارگی کا جو عرصہ ہوتا ہے وہ 2 سال کا ہوتا ہے۔ کتنے سال کا؟ 2 سال کا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ ان کو دوبارہ مکہ لے کر آئیں، لیکن اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ جو مکہ میں ہے وہ ایک بیماری پھیل گئی تھی، یعنی طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی۔ تو اسی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے جو ہے وہ اجازت لے کر خوشی خوشی جو ہے وہ حضرت حلیمہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ لے آئیں اپنے پاس، اور پھر جو ہے وہ 2 سال کا عرصہ گزارا۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گاؤں میں کل تقریباً 4 سال کا عرصہ گزارا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ہمارا چیپٹر ہے، اور ہم جو ہے اب بلند خوانی کر لیتے ہیں۔ اپنی درسی کتاب پر آئیے، اپنی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا ایام رضاعت، یہ میں نے بتایا نا آپ کو کہ ایام رضاعت کے بچوں کو جو دودھ پلاتے ہیں، شیر خارگی کا جو دور ہوتا ہے یہ وہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم بلند خوانی کر لیتے ہیں۔ کچھ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس رہے۔ عرب کے دستور کے مطابق گاؤں کی عورتیں بچوں کی پرورش کے لیے لینے آئیں، دوسری عورتوں نے امیروں کے بچے لے لیے۔ یہاں پر یہ ہوتا تھا کہ عورتیں جو ہے وہ امیروں کے بچے لے لیا کرتے تھے تاکہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ معاوضہ زیادہ مل جائے، کیونکہ دودھ پلانے کے اس میں عوض جو ہے وہ ان کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا تھا، پیسے وغیرہ۔ تو چونکہ ان عورتوں کی سواریاں بہت تیز تھی، جلدی پہنچ گئی تھیں، تو انہوں نے امیروں کے وہ لے لیے تھے۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ ایک نیک خاتون تھیں، لیکن جو ہے ان کی سواری بہت کمزور تھی اور پیچھے رہ گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے، ان کے والد جو ہے وہ پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، جس کی وجہ سے باقی عورتوں نے یتیمی کی وجہ سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود نہیں لیا، لیکن جو حضرت حلیمہ سعدیہ تھی باقی بچے جو ہے وہ صرف یہی رہ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے لے لیا، ٹھیک ہے۔ مجبوراً انہوں نے اس یتیم موتی کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ جیسے ہی بی بی حلیمہ نے آپ کو لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور اپنی ساتھیوں کے پاس آئیں، تو ان کی اونٹنی کا دودھ بڑھ گیا، اور ان کی سواری کا گھوڑا، یعنی کچھ میں نے آپ کو بتایا نا، کچھ اس میں آتا ہے کہ گھوڑا ہے، کچھ میں آتا ہے اونٹنی ہے، کچھ میں آتا ہے خچر ہے، تو بس ان کی جو سواری تھی جو دبلا تھا اور بہت آہستہ آہستہ چلتا تھا، اب بہت تیز رفتار ہو گیا اور سب سے آگے رہتا تھا، یعنی تندرست ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد یہاں کیا بتایا ہے کہ بی بی حلیمہ سعدیہ کے گاؤں میں، ٹھیک ہے، کیا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی حلیمہ کے گھر پہنچے تو ان کے گاؤں میں جو قحط پڑا تھا وہ دور ہو گیا، شیر خارگی ختم۔ شیر خارگی کا جو دور ہوتا ہے، عرصہ ہوتا ہے، وہ 2 سال کا ہوتا ہے۔ کتنے سال کا؟ 2 سال کا۔ تو شیر خارگی کا ختم ہو جانے کے بعد 2 سال کی عمر میں حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لائیں؟ مکہ میں لائیں۔ اتفاقاً وہاں پر کون سی بیماری پھیل گئی تھی؟ طاعون کی۔ اس کو انڈر لائن کر لیجئے کہ یہ اس میں جو ہے وہ بلینک بن سکتی ہے آپ کی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے اجازت لے کر خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ واپس لے آئی۔ کون؟ حضرت حلیمہ۔
پھر 2 برس مزید اپنے پاس رکھا، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی حلیمہ کے گاؤں میں کتنے برس گزارے؟ 4 برس۔ اس کو بھی انڈر لائن کر لیجئے، کتنے سال گزارے؟ 4 سال گزارے۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ سبق کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور امید ہے آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ کا کام یہی ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں اور اس کو اپنے ذہن میں جو ہے وہ یاد رکھیں، کیونکہ آگے آپ کو مضمون بھی لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ عملی کتاب کا کام ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔